مزید طلباء، ہم آپ کی خدمت میں خورشید اردو ادب چینل کی طرف سے حاضر ہیں اور آپ کی کتاب سورج مکھی جماعت ہفتم کا ایک سبق ہے جس کا نام ہے توصیف کا خواب۔ آئیے اس سبق کا آغاز کرتے ہیں، لیکن سب سے پہلے جو تعارف دیا گیا ہے چند سطروں کا اس کا مطالعہ کرتے ہیں، کیونکہ جو تعارف ہے وہ عام طور پر بچے تیار نہیں کرتے، اور ہوتا کیا ہے کہ وہ ان میں سے آنے والے کچھ اہم سوال ہوتے ہیں وہ بھول جاتے ہیں، ان کو یاد ہی نہیں ہوتے، وہ اس کو اچھے انداز سے تیار نہیں کرتے۔ اس لیے جو تعارف ہے وہ سبق کا حصہ ہوتا ہے، اس کو ہرگز نظر انداز نہ کیا کریں۔ میں نے پہلے بھی آپ سے یہ کہہ رکھا ہے کہ تعارف میں سے ضرور سوالات آیا کرتے ہیں، اور اسی لیے میں آپ کو کلاس روم میں تعارف میں سے 10 سوالات جو کہ جسے آپ کثیر الانتخابی سوالات کہتے ہیں، یا جسے آپ انگلش میں کہتے ہیں MCQs، وہ بنانے کا میں نے آپ کو وہ ہدایت کی ہوئی ہے کہ وہ بنانا سیکھ لیں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کس قسم کے سوالات وہاں آتے ہیں۔ اور جو بچے یہ سوالات بنا لیتے ہیں وہ امتحان میں کبھی بھی مار نہیں کھاتے، ہمیشہ ان کے اچھے نمبر آتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے سبق میں سے اچھے انداز سے گزرے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اس کا آغاز کرتے ہیں تعارف کا۔ علامہ راشد الخیری 1868 میں دہلی میں پیدا ہوئے۔ اب میں ساتھ ساتھ آپ کو تھوڑا سا انگلش میں بھی بتا دیتا ہوں۔ 1868 کہتے ہیں 1868۔ ابتدائی تعلیم گھر پر حاصل کرنے کے بعد عربی اسکول سے میٹرک کیا۔ عربی اسکول سے میٹرک کیا، دہلی ہی میں ملازمت کی، 1936 میں انتقال فرمایا۔ اب دیکھیں اس میں سے MCQs بنانے کو اتنا مشکل کام نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آپ لکھیں گے کہ علامہ راشد الخیری دہلی میں کب پیدا ہوئے، تو اب نیچے آپشن آپ دے دیں گے کہ علامہ راشد الخیری کے پہلا آپشن ہوگا 1868، دوسرا آپشن آپ لکھ لیں گے 1820، تیسرا آپشن آپ لکھیں گے 1860، اور چوتھا آپ لکھ لیں گے 1800۔ تو ان میں سے جو ظاہر ہے کہ آپ کو تو پتہ ہے کہ 1868 میں پیدا ہوئے ہیں، آپ نے پھر 1868 پر ٹک کر دینا، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد آگے ہے ابتدائی تعلیم گھر پر حاصل کرنے کے بعد عربی اسکول سے میٹرک کیا، دہلی میں ہی ملازمت کی، اور 1936 میں انتقال فرمایا۔ علامہ راشد الخیری اردو کے ممتاز ادیب تھے، انہوں نے اخلاقی اور اصلاحی کتابیں لکھیں۔ اب یہ دیکھ لیں کہ ممتاز کا مطلب نمایاں ادیب تھے، لکھنے والے تھے، یعنی وہ کتابیں لکھتے تھے، مضامین لکھتے تھے، لوگوں کی اصلاح کے لیے مضامین لکھتے تھے، اور اخلاق کو بہتر بنانے کے لیے بھی آپ نے بہت سی کتابیں لکھی ہیں۔ تو ادیب کہتے ہیں کتابیں لکھنے والے کو۔ تو خصوصی طور پر خواتین کی اصلاح کے لیے تحریر کیے گئے مضامین میں مقصدیت، شگفتگی اور صداقت نمایاں ہے۔ اب دیکھیں یہ بھی کتنا اہم بات ہے، یہ بھی بہت ہی اہم نقطہ ہے کہ انہوں نے خاص طور پر، خصوصی طور پر خواتین کے لیے یعنی عورتوں کے لیے انہوں نے جو مضامین لکھے ہیں وہ بلا مقصد نہیں ہیں، ان میں مقصدیت ہے، باقاعدہ وہ کسی مقصد کے تحت، اور مقصد کیا ہے کہ خواتین کی اصلاح کی جائے، اور اس میں شگفتگی بھی ہے اور صداقت بھی پائی جاتی ہے۔ صداقت سچائی کو کہتے ہیں، یعنی ان مضامین کو، ان میں مقصدیت بھی ہے، تازگی بھی ہے، اور سچائی بھی ہے۔ یعنی وہ جو اتنی دیر پہلے کے مضامین انہوں نے لکھے ہیں وہ آج بھی اسی طرح ان میں مقصدیت کا عنصر ملتا ہے، مقصدیت پائی جاتی ہے، اور پھر کیا ہے وہ ابھی بھی تر و تازہ ہیں، یعنی وہ پرانے نہیں ہوئے ہیں، کیونکہ اصلاح کا عنصر اس میں پایا جاتا ہے، اور صداقت بھی ہے، اور وہ سچی ثابت ہوتی ہیں وہ باتیں، ٹھیک ہے۔ ان کی مشہور تصانیف میں آپ جو سوالات آ سکتے ہیں کہ علامہ راشد الخیری کی تصانیف میں سے 2 کے نام لکھیں، تو یہ شب زندگی پہلی ان کی تصنیف ہے،
اور اس کے بعد ہے صبح زندگی، شام زندگی، اور سمرنا کا چاند، اور بنت الوقت۔ اب یہ آپ دیکھ لیجئے کہ یہ تعارف میں سے اتنے سوالات جو میں نے آپ کو بتا دیے ہیں کہ یہ آپ نے اچھی طرح تیار کرنے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد اب سبق شروع ہوتا ہے۔ دریائے ہگلی کے کنارے پر ایک عظیم الشان کوٹھی جس کے چاروں طرف ایک سرسبز و خوشنما باغ مہک رہا ہے۔ دریائے ہگلی کے کنارے پر، یہ کوئی دریا ہے، اس کے کنارے پر ایک عظیم الشان، شاندار، عظیم الشان، عظیم کہتے ہیں عظیم الشان، بہت بڑی شان والی ایک کیا ہے، کوٹھی ہے وہاں پر اس کے کنارے پر۔ آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کتنی خوبصورت منظر کشی کی جا رہی ہے، اور یہ منظر کشی کرنے والے کون ہیں؟ مصنف کا نام کیا ہے جی؟ بالکل ٹھیک ہے، یہ دیکھیں علامہ راشد الخیری نے یہ توصیف کا خواب لکھا ہے، اور انہوں نے شروع میں ہی منظر کشی بڑی خوبصورت انداز سے کر دی ہے، اور وہ بتا رہے ہیں کہ ایک کوٹھی ہے، دریائے ہگلی ہے، اور اس کے ایک شاندار عظیم الشان کوٹھی ہے جس کے چاروں طرف ایک سرسبز و خوشنما باغ مہک رہا ہے۔ سرسبز، ہرا بھرا، خوشنما، خوبصورت، ٹھیک ہے نا، خوبصورت دکھائی دے، باغ ہے وہ مہک رہا ہے، کس سے مہک رہا ہے؟ پھولوں کی خوشبو سے مہک رہا ہے، پھول ہی پھول کھلے ہیں، جس میں توصیف اپنے شوہر اور 4 بچوں سمیت رہتی ہے۔ وہ جو گھر ہے اس میں ایک خاتون رہتی ہے جس کا نام کیا ہے؟ توصیف، اور اس کے شوہر کا نام آگے چل کے معلوم ہوگا، اور اس کے 4 بچے ہیں، ان کے ساتھ وہ وہاں پر رہ رہی ہے۔ کسی قسم کا رنج اور دکھ، رنج و غم کا مطلب ہے دکھ، غم، تکلیف، دکھ، اس کو بالکل وہ اس کے پاس نہیں پھٹکتا، یعنی قریب نہیں آیا۔ مراد یہ بہت خوشحال ہے، جس طرح کوٹھی خوبصورت ہے، اسی طرح ہی اس عورت کا جو توصیف ہے وہ بھی بڑے خوشحالی کی زندگی گزار رہی ہے، اور غم اس کے قریب نہیں آیا، پھٹکا نہیں، یعنی اس کے قریب نہیں آیا۔ توصیف کے سسر کا نام کیا ہے؟ داؤد توصیف کے سسر نے یہ کوٹھی کئی لاکھ روپے صرف سے ایک گاؤں میں بنوائی تھی۔ صرف کہتے ہیں روپیہ خرچ کرنا، پیسے خرچ کرنا، بنوائی تھی، اور دور دور کے معماروں نے اپنی صنعت کے ایسے نمونے دکھائے تھے۔ صنعت کہتے ہیں کاریگری کو، عمدگی سے کام جو کیا جاتا ہے، صنعت کہتے ہیں کاریگری۔ ایسے نمونے دکھائے تھے کہ آدمی دیکھ کر دنگ رہ جاتا تھا۔ رنگ برنگ کے پھولوں نے اس ایوان کو جنت بنا دیا تھا، یعنی وہ جو محل تھا نا، ایوان، وہ گھر تھا، وہ خوبصورت جو گھر تھا، وہاں کیا تھا؟ وہ کہہ رہا ہے کہ رنگ برنگ کے پھول، یعنی مختلف رنگوں کے جو پھول ہیں نا، ان پھولوں نے اس گھر کو، اس ایوان کو، اس محل کو خوبصورت، یعنی جنت کی طرح خوبصورت بنا دیا تھا۔ اور اوپر لکھا ہوا ہے کہ ایک گاؤں میں بنوائی تھی، اور دور دور کے معماروں نے، معمار کہتے ہیں تعمیر کرنے والے، عمارت کو بنانے والے، یعنی جو مزدور تھے نا، جو بڑے بڑے بہت عالی شان قسم کے مزدور تھے، جنہوں نے جو کہ صنعت کاری کے لیے مشہور تھے، یعنی جو کاریگر تھے بڑے اچھی کاریگری کے نمونے دکھاتے تھے، وہ ایسے نمونے دکھلائے تھے کہ آدمی دیکھ کر دنگ رہ جاتا ہے۔ دنگ رہ جانے سے مراد یہ ہے کہ عقل حیران رہ جاتی ہے، انسان بالحقہ بکا رہ جاتا، حیران ہو جاتا کہ یہ کتنی خوبصورت کوٹھی بنا رکھی ہے، پتہ نہیں کس کس نے بنائی ہے، اور کس کس کی خدمات حاصل کی گئی ہیں، اور کون کون سے معمار یعنی تعمیر کرنے والے کہاں کہاں سے، کس کس ملک سے بلائے ہوں گے۔ تو وہ جو داؤد ہیں، جو کہ توصیف کے سسر تھے، انہوں نے یہ کوٹھی بڑی ہی مشکل سے اور بڑے ہی مہنگے یعنی پیسے خرچ کر کے، صرف کر کے، یعنی روپے خرچ کر کے بنائی تھی۔ تو آگے چلتے ہیں، اس میں لکھا ہوا ہے میلوں تک ہوا ان کی خوشبو سے مہکی رہتی تھی۔ اب آپ یہ دیکھیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ علامہ راشد الخیری، دیکھیں نا اوپر لکھا ہوا ہے علامہ راشد الخیری
کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں کہ میلوں تک یعنی دور دور تک ان کی خوشبو، یعنی ان پھولوں کی خوشبو سے وہ جو ہوا ہے وہ مہکی رہتی تھی. یعنی ظاہری بات ہے ہوا جب چلتی ہوگی اس کوٹھی کے ارد گرد، اس دریا کے آس پاس، ان باغات میں سے گزرتی ہوگی، تو پھر کیا ہوتا تھا اس وقت کہ ان کی خوشبو جو ان سی ہے اس سے ساری فضا، سارا ارد گرد کا ماحول جو ہے وہ مہک جاتا تھا. یعنی ہوا میں خوشبو بس جاتی تھی. طائران خوش الحان یعنی اچھی آواز والے پرندے، طائر کہتے ہیں، طائران طائر کی جمع ہے، اور خوش الحان کہتے ہیں اچھی آواز والے، جن کی بڑی اچھی آواز ہوتی ہے. جیسے کوئل ہے، کتنی اچھی آواز سے وہ گنگناتی ہے، ٹھیک ہے نا. جو صبح صبح کی پرندے چہچہاتے ہیں تو وہ خوش الحان نغمے گاتے ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں، علامہ راشد الخیری کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر خوش الحان پرندے، جو طائران خوش الحان، اچھی آواز والے جو پرندے تھے وہ نغمے اور گیت گاتے تھے. اور آبشاروں کی سریلی آواز، یعنی اوپر جو پانی ہے وہ جب اوپر سے نیچے گرتا ہے تو خام خواہ دلوں میں امنگ پیدا کرتی ہیں. تو وہ خام خواہ نہ چاہتے ہوئے دلوں میں امنگ اور ترنگ اور جوش اور جذبہ پیدا کرتی تھیں. ٹھیک ہے، تو ہم آج یہیں پہ اس کو ختم کرتے ہیں. باقی آئندہ جو سبق کا بقیہ حصہ آئندہ پڑھیں گے. یہ پہلا حصہ تھا جو آپ نے سن لیا ہے. اللہ کرے کہ آپ امتحان کی تیاری کر سکیں اور اس سبق سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں. اور یہ سبق بہت اہمیت رکھتا ہے، اس میں سے اکثر سوالات آ جایا کرتے ہیں. اللہ حافظ.